صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص طور پر اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ جو پردے میں ہیں، آپ میلاد میں آئے ہیں اور میلاد کے اجتماع کا یہ تقدس ہے کہ اس میں فضول باتیں نہ کی جائیں اور توجہ کے ساتھ اس میں شرکت کی جائے۔ تو یہ بعض اوقات کافی شور ہوتا ہے اور اس سے جو محفل کا تقدس ہے وہ اس میں خلل پڑتا ہے۔ اور دوسری بات میں یہاں مزید کہنا چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ بار بار آپ کو یہ میلاد کا اجتماع سجانے کی سعادت ملے، تو جب بھی میلاد کا اجتماع کریں یہ راؤنڈ ٹیبلز کی ترکیب نہ کیا کریں، اس طرح کرسیاں لگائیں کہ ہر بیٹھنے والا ہمارا اجتماع میں شامل رہے۔ بیان اب نعت خواں آتے ہیں، مبلغین آتے ہیں اور وہ بیان کریں اور لوگ اس طرح بیٹھے ہوں تو یہ مناسب نہیں۔ انتظام ایسا ہو کہ کچھ زمین پہ بیٹھ سکیں اور کچھ سب کی توجہ جو ہے وہ اسٹیج کی طرف رہے، تاکہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں یا ہم آئیں تو پھر سب کو اس کا فائدہ مل سکے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عسر علیہ شیء فلیکثر من الصلاۃ علی فإنها تحل العقدا وتکشف الکربا۔ بیٹا اس کا ایکو بند کر دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے، بہت سارے لوگ مشکلوں میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تو کتنا خوبصورت فارمولہ نبی پاک عطا فرما رہے ہیں کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کا ٹالنے والا ہے۔ یعنی کتنا آسان فارمولہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا کہ کثرت سے درود پڑھتے رہیں، مصیبتیں پریشانیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ شادی کی محفل ہے، نکاح بھی ہونا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ماشاءاللہ نکاح وقوع پذیر ہونے والا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، زوجین کو برکتیں دے اور ان دونوں خاندانوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ فیملی کے لوگ جمع ہیں تو میں ہمارا اسلام، ہمارا دین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں ہمارے خاندان کے بارے میں کیا درس دیتی ہے، چند منٹ آپ سے بیان کروں گا۔ توجہ سے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ مزید اس کو آپ سمجھ پائیں گے۔ منقول ہے کہ خراسان میں، مکہ پاک میں خراسانی شخص رہتا تھا جو کہ بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے 60 سال تک اس طرح عبادت کی کہ دن میں روزے رکھتا، رات بھر طواف کرتا اور اللہ کی عبادت کرتا، تلاوت قرآن کرتا۔ اس کا ایک دوست بھی تھا اور اس دوست نے کہیں سفر پر جانا تھا، 10,000 دینار اپنے خراسانی دوست کے پاس رکھوائے کہ اس کو سنبھالو، میں سفر سے آؤں گا تو واپس لے لوں گا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو جو یہ خراسانی دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ دوست بڑا پریشان کہ کسی اور کو جانتا بھی نہیں تھا اس کی فیملی میں، پیسے کہاں سے دوں، اتنی بڑی رقم، اور بندہ ہی دنیا سے چلا گیا، بڑا پریشان۔ علماء مکہ کے پاس گیا کہ حضور میری بڑی رقم تھی، دوست تھا، نیک آدمی تھا، اس نے پیسے کہیں سنبھال کے ہی رکھے ہوں گے مگر بندہ ہی چلا گیا دنیا سے، اب میں کیا کروں، میری اماؤنٹ کیسے ملے گی؟ تو علماء کرام نے کہا کہ جتنے تم تعریف کر رہے ہو، اتنا نیک آدمی تھا، تو وہ شخص ہو سکتا ہے کہ اس کی روح جو ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی روح زمزم کے کنویں پر جمع ہوتی ہے۔ آدھی رات کے وقت زمزم کے کنویں پر جا کر یہ آواز لگانا تو تمہیں انشاءاللہ اگر اس کی روح ہوگی تو وہ جواب دے گی اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رقم کہاں ہے۔ یہ بندہ آدھی رات کو وہاں گیا، جا کر فلاں بن فلاں کر کے اس بندے کا نام لے کے صدائیں لگائیں، کوئی جواب نہ آیا۔ واپس آیا کہ حضور کوئی جواب نہیں آیا، میں بڑا پریشان ہوں، اماؤنٹ بہت بڑی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پھر تو ایک خوف یہ ہے کہ اگر وہ نیکوکاروں میں نہیں، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں نہیں، اگر وہ عذاب میں ہے تو جہنمیوں کی روحیں بیر برہوت پر جمع ہوتی ہیں، اور یہ یمن میں ایک کنواں ہے، وہاں جاؤ، ادھر جا کے آواز لگاؤ۔ یہ شخص ٹریول کر کے یمن گیا، بیر برہوت پہنچا، وہاں جا کے آواز لگائی۔ اب خاندان کا کوئی فرد میرا خیال ہے کچھ کرے گا تو اتنے شور میں تو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پلیز اس کو دیکھیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بندہ یمن گیا، اور اب یمن جا کر اس نے پھر صدا لگائی تو اب وہاں سے اس بندے نے جواب دیا۔ اب یہ بڑا
جو ہے وہ حیران ہوا کہ تم تو اتنے نیک 60 سال تک مکے میں عبادتیں کی اور تمہارا یہ حال ہے، تم کیسے جہنمیوں میں شامل ہو گئے، عذاب میں کیسے چلے گئے؟ اس نے کہا بھائی تمہاری رقم تو میں نے فلاں جگہ پر زمین میں دبا کے رکھی ہے، جا کر تم ادھر سے حاصل کر لو۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میری ایک بہن تھی، معذور تھی، میں عبادت تو خوب کرتا تھا مگر اپنی بہن کا میں نے خیال نہیں رکھا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ نے میری 60 سال کی مکے میں کی گئی عبادت کو رد فرما دیا، مجھے جہنمیوں میں ڈال دیا۔ اب یہ دوست بڑا کمال کا تھا، 10,000 دینار مل گئے، گھر گیا، واقعی اسی جگہ سے ملے جہاں اس نے بتایا، یہ دوستی نبھائی، اس نے بہن کے پاس پہنچ گیا اور بہن کو جا کر کہا کہ میں نے تمہارے بھائی کے حال دیکھا ہے، وہ بڑی تکلیف میں ہے، اسے عذاب دیا جا رہا ہے، تمہارا حق اس نے پورا نہیں کیا، تم اسے معاف کر دو۔ بہن نے اسے معاف کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ شخص دوبارہ بیر زمزم جا کر اس نے صدا لگائی تو کہا چونکہ بہن نے مجھے معاف کیا تو میرے رب نے بھی مجھے معاف فرما دیا۔ آج میں جو ٹاپک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے فیملی، اٹ از دا امپورٹنس آف اوور فیملی۔ ہم بعض اوقات نمازی ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ہم زکوٰۃ خیرات بھی دے رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے اخلاق سے بڑے مطمئن بھی ہوتے ہیں، مگر کیا ہماری فیملی کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں؟ ماں باپ پر تو بہت بات ہوتی ہے، یقیناً سپیریورٹی جو ہے سب سے زیادہ جس کا خیال رکھنا ہے وہ ماں باپ ہی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا کیٹیگرائز کر دیا۔ نبی پاک سے سوال ہوا کہ حضور سب سے زیادہ میرے حقوق کس پر ہیں، سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کرنا ہے میں نے؟ حدیث کا مضمون ہے، آقا نے فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد۔ یعنی سب سے ٹاپ لیول پر تو ماں کا خیال ہے، والد کا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی بہن بھائی بیوی بچے ان کا کوئی خیال ہی نہیں کرنا۔ بہت زبردست امپیکٹ ہے ہمارا اس فیملی کے اندر۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، نئی فیملی بن رہی ہے اور بیوی بچوں والے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے۔ ہم بعض اوقات لوگوں کا بڑا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، دوستوں کا، کسٹمرز کا، فرینڈز کا، رشتہ داروں کا، اچھی بات ہے، مگر جو کلوز ریلیشن والے ہیں کیا وہ خوش ہیں ہم سے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص گیا، کہتا حضور بہت گناہ کر لیے، بڑی خطائیں کر لی، میری توبہ قبول ہوگی؟ سوال سنیے گا اور جواب سنیے گا۔ کہ حضور بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، میری توبہ قبول ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری ماں ہے۔ سوال توبہ کا ہے، جواب میں آقا ایک اور سوال کر رہے تیری ماں زندہ ہے؟ کہ حضور ماں نہیں ہے۔ فرمایا ماں نہیں ہے تو خالہ ہے؟ کہ جی حضور خالہ ہے۔ کہ جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لک ایٹ دی امپورٹنس۔ ہم ان رشتوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جب تک ماں زندہ ہے تو خالہ سے بھی تعلق ہے، ماموں سے بھی تعلق ہے، ماں گئی تو ننیال سے تعلق ختم، والد صاحب زندہ ہے تو ددیال سے تعلق، والد کا انتقال ہوا تو نہ پھوپھی سے بات کرنی ہے نہ ددیال سے بات کرنی ہے۔ یہاں تک شریعت میں کہا گیا کہ ماں کا حق ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے رشتہ داروں اور ماں کی دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں اگر کسی کو تحفہ بیچتی تھی تو مرنے کے بعد ماں کے بچے پر حق ہے کہ ماں کا اس کے جناب ان رشتہ داروں کو، ان دوستوں کو تحفہ بھجوایا کرے تاکہ ماں کی روح قبر میں خوش ہو۔ مگر آج ایسا میٹریلسٹک دور ہے، ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس رشتہ داریاں نبھانے کا، محبتیں پھیلانے کا، بات بات پہ ناراض ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس کی دعوت میں نہیں جائیں گے، ہم اس کو گھر نہیں بلائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا، انہوں نے ہمیں اپنے بچے کی شادی میں نہیں بلایا، مسکرا کے بات نہیں کی، دعوت میں اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، یہ نعمت ہے، تیار نہیں۔ سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت پرنسپل حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ سوچئے نبی پاک کے اوپر کتنی ذمہ داری تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں یار بڑا بیزی ہوتا ہوں، بزنس بھی بہت ہے، مصروفیت بھی بہت ہے، ذمہ داریاں بہت ہیں، فیملی کو ٹائم ہی نہیں دے سکتا، میں گھر کے کام کاج کیسے کروں، میں بچوں کو ٹائم کیسے دوں؟ نبی پاک سے زیادہ تو بیزی کوئی نہیں تھا نا، آقا سے زیادہ ذمہ داریاں تو کسی کے پاس نہیں تھی، کونین کے والی ہیں،
مگر جب گھر جاتے تھے تو سودا سلف لے کر جاتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے، حسنین کریمین کو کاندھوں پہ سواری کرواتے تھے، بچوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سمجھیے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بندہ باہر تو مرد کی طرح رہے، گھر جائے تو بچہ بن جائے۔ مگر کچھ لوگ گھر جا کر بھی مرد بنتے ہیں، وہاں جا کر بھی جناب غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی روب دکھا رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی ٹینشن پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، فیملی کے بھی حقوق ہیں، ان کے لیے بھی سکھ کا باعث بننا چاہیے۔ اور یہ ہمارا اور آپ کا دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ چھوٹا سا ایگزام کر لینا اپنا کہ جب آپ گھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کبھی گھر اچانک جائیں اور غور کیجئے گا اپنے آپ پر کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میرے داخل ہونے کے بعد گھر والوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی، ریلیکس آیا، کمفرٹ فیل کیا، یا گھر میں داخل ہوتے ہی سارے ٹینشن میں آ گئے، جلدی جلدی کھانا لگا لو ورنہ خیر نہیں ہے۔ ایسے بھی والد ہوتے ہیں کہ جو گھر میں داخل ہوتے تو بچے کہتے جلدی سو جاؤ، ابو آ گئے ہیں، ابو آیا، انسپیکٹر آیا ہے۔ یعنی گھر میں جانے سے ٹینشن ہونا کیا چاہیے کہ ہم گھر میں جائیں تو گھر والے خوش ہوں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، بھائی کہے میرا بڑا بھائی آ گیا ہے، بہن کہے میرا بھائی آیا، بیوی کہے میرا شوہر، میرا سرتاج آیا۔ مگر آج نارملی معاملہ ایسا ہے کہ سارے کاروبار کی ٹینشن، سارے دن کا جو بھی معاملہ ہے وہ گھر جا کے جناب اس کا غصہ نکالنا ہے۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر آج کوئی شخص اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی بعد میں شامل ہے، اور اس کا درجہ زیادہ ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ بہن کے حقوق ادا نہ کیے، 60 سال کی وہ بھی عبادت کون سی، مکے والی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابی تو سارے ہی جنتی ہیں نا، کتنا بڑا مرتبہ صحابی کا، مگر حضرت علقمہ کا جب آخری وقت کہ حضور کسی کو بھیجیں، علقمہ کا آخری وقت ہے، پیارے آقا نے حضرت بلال حبشی کو، حضرت صہیب رومی صحابہ کرام نے آ کر کلمہ پڑھنا شروع کیا، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ ہی جاری نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب ہے زندہ ہے، کہاں ماں زندہ ہے مگر بہت بوڑھی ہے، ان کی والدہ کو بلایا تھا، سجدے کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ اب پیارے آقا فرماتے یہ نہ بتاؤ، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا تھا، کہ حضور مجھے کوئی میری بات نہ مانتا تھا۔ پیارے آقا نے پتہ کیا کیا، ایک ڈیمونسٹریشن کیا، ایک پریکٹیکل کیا۔ نبی نے آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ کہا اے ام علقمہ یہ عذاب تھوڑا ہے، اگر تم ناراض گرفتار ہو جائے گا، تو معاف کر دو اپنے بیٹے کو۔ حضرت ام علقمہ آقا نے فرمایا حضرت بلال سے واپس جاؤ، جا کر چیک کرو۔ حضرت بلال کمرے میں داخل ہوئے، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ حقوق تو ادا کر رہے ہیں، بیوی کا رگڑا لگا رہے ہیں، نہیں، یاد رکھ لو، کیوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ نے مجھے تکلیف تھی، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن آذانی مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط ومن آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذا، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیجیے، ہم سمجھتے ہیں بڑا حقوق اللہ ٹھیک ہے، ضروری ہے، مگر حقوق اللہ سے دیکھ لیجیے پڑوسی کتنے ہم سے خوش ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، حضور ایک شخص ہے،
جہنمی ہے۔ ایک اور عورت کا ذکر ہوا، حضور ایک نہیں ہے مگر پڑوسی کا بڑا خیال رکھتی ہے، پیارے آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ آپ غور کیجئے، بعض اوقات ہماری پریورٹیز کچھ اور بن گئی ہیں۔ عباد کو دیکھنا ہوگا، قیامت کے دن کہیں پھنس نہ جائیں۔ یہ روزے، یہ نمازیں، یہ صدقے، یہ خیرات، یہ عمرے۔ علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ میں اگر یہی سوال آپ سے کروں کہ بتاؤ غریب کون ہے، تو آپ بھی یہ کہیں گے جس کے پاس پیسے نہیں وہ غریب ہے۔ صحابہ نے بھی یہ جواب دیا کہ حضور درہم و دینار جس وہ مفلس۔ آقا علیہ السلام نے پھر ڈیفائن کیا، حدیث کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، جس کے پاس عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی۔ نمازیوں یا حاجیوں سنو، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ سارے مظلوم، وہ بیوی جس کو آج کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ ماں جو بیچاری آج اکیلی روتی ہے، بیٹے کو بول کچھ نہیں سکتی، وہ بہن جو بیچاری آج غریب بیٹھی ہے، اس کو پتا ہے بھائی میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ورثہ دبا لیا، وہ کر نہیں سکتی۔ اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے دن کوئی ججمنٹ نہیں ہوگی۔ آقا فرماتے وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اب اللہ سے کہیں گے، اللہ ہمارا اس نے ہمارا حق دبایا تھا، ہمارا حق دے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، یہ حج جائے گا، عمرے جائیں گے، نمازیں جائیں گی، روزے جائیں گے۔ آقا فرماتے ایک ایک کر کے سارے لوگ نیکیاں لے جائیں گے، مگر اتنے حقوق پامال کیے ہوں گے کہ حساب پورا نہیں ہوگا۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بندے پھر بھی باقی ہوں گے۔ لڑنے کی عادت ہے، جس کی روز گالیاں نکالنے کی عادت ہے، جس کی روز جناب جھگڑا کرنے کی عادت ہے، گھر میں باہر سب جگہ، سوچو اکاؤنٹ کتنا بھر دیا ہے گناہوں سے، عباد کا چیپٹر کتنا بڑا ہو گیا اس کا۔ آقا فرماتے ساری نیکیاں ختم، بندے پھر بھی باقی۔ اب کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے کہ اب اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پہاڑ جتنی نیکیاں، رزلٹ یہ ہے کہ جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ حقوق اللہ تو پورے تھے، حقوق العباد میں کمزور تھا۔ تو آج یہ مختصر حقوق ضرور سن رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ساس بہو کی لڑائی، غیبتیں، گناہ نہ کریں۔ یہ کسی کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں، کوئی برا سوچتے ہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ ایک ذہن بنا لو، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے۔ تو انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی حقوق العباد ادا کرنے والا بنائے، آپ کو بھی حقوق العباد ادا کرنے والا بنائے۔ اس پر سوچنا شروع کریں اور زندگی کا ایک موٹو بنا لیں، ایک مقصد بنا لیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ میری فیملی ہو، میرے پڑوسی ہوں، میرے رشتہ دار ہوں اور باقی مسلمان ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر یہ ذہن بنا لیا تو یاد رکھنا تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آپ بندوں کی تکلیف دور کر دیں، اللہ آپ کی تکلیف دور فرما دے گا۔ جو لوگوں کے لیے نیگیٹو اپروچ رکھتا ہے اس کا اپنا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہی مختصر میسج لے کر آج آیا تھا، اور یہی دعوت اسلامی کا میسج بھی ہے۔ آج ایک شارٹلی مختصر بیان سنا ہے، آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو پراپر اس میں پروگرامز ایسے آتے ہیں، ایسے بیانات آتے ہیں جو ہماری پوری فیملی کی تربیت کا باعث بنتے ہیں۔ اسپیشلی ہر سیٹرڈے کو، ہفتے کی رات کو انشاءاللہ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، سب کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مرید بنا دیجئے، تو جو میرے بھائی غوث پاک کے سلسلے میں داخل پاک کے مرید بن جائیں گے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں
سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن حاجی اپنا فل اپ نہیں کیا میں نے۔ ٹھیک ہے، نام دولہا دلہن کا، وکیل کا، اور وہ لکھ لو، مہر لکھ لو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھتے ہیں، تب تک انشاءاللہ تیاری مکمل ہو جائے گی۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی داتا خود کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی داتا خود کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں